الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلاة محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأنبياء حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا دعا ہے کہ مالک رضوان وحدہ لا شریک اس صفحے عذاب تمام مومنین کا حاضر ہونا اور بانیان کی سائی محنت کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جتنے مومن مومنات نیک تمنائیں لے کر اس صفحے عذاب آئے ہیں مالک ان کی جھولیوں کو بھر دے. حقیر میں زمان علیہ السلام پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنی میں مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شہزادہ علی اصغر صدقہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائی لگائی ہیں کہ جن کی اپنی تمنائیں ہیں مالک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. عزیز پروردگارہ جو بیمار شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. ہمارے حقیقی وارث ولیاست کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار و شمار فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خداوند متعال وحدہ لا شریک جو زیور درس ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو دیا ہے وہ کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا. وہ درسگاہ کون سی ہے؟ وہ درسگاہ ہے مجلس امام حسین. یہ کربلا کا جو حادثہ ہے، شہدائے کربلا ہیں، یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے. اس کو صرف جنگ کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمارے لیے سب سے بڑی تہذیب گاہ ہے. یہ درسگاہ ہے، یہ ایک مکتب تربیت انسان ہے. یہ درسگاہ یکم محرم سے کھلتی ہے، اگلے سال محرم تک چلتی رہتی ہے. اس درسگاہ میں جہاں پر بھی کوئی چل کر اس کربلا کی سرزمین میں آئے، اس انسان کے ضمیر کو اجاگر کرتی ہے، اس کے شعور کو بڑھاتی ہے، اس کو خدا شناسی عطا کرتی ہے. صلوات بڑی بار محمد علیہ وسلم. خداوند متعال وحدہ لا شریک کے کلام مقدس سے جس آیت کو میں نے یکم محرم سے آج تک اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ عظمت قرآن کو بالکل واضح معنوں میں نمایاں کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم. بے شک یہ قرآن سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن سب سے بڑا ہادی ہے اس لحاظ سے کہ جس راستے کی طرف یہ لے کر جاتا ہے وہ کبھی گمراہ راستہ نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم ہے. جو اس صراط مستقیم تک چلتا ہے اللہ اس کو بشارت دے رہا ہے. بشر المومنین
اللہ بشارت دے رہا ہے مومنین کو اور ان لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے انعام کیا رکھا عمل صالح کو. اللہ فرماتا ہے ان لہم اجر کبیرہ، میں نے ان کے لیے بہترین بڑا اجر رکھا ہوا ہے. اجرن کبیرہ، قرآن سے تمسک اتنی بڑی فضیلت ہے جس طرح ولائے علی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، اسی طرح قرآن کے بغیر گزارا نہیں. وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا القرآن مع علی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب علی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں تو قرآن کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں. اسی لیے کہ اللہ نے قرآن کو بھی ہادی کہا ہے، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اللہ خود بھی ہادی ہے، یہ قرآن بھی ہادی ہے. رسول یا ایھا الرسول بلغ ما، آئے میرا حبیب پیغام پہنچاتا رہے. میرا رسول تیرا کام ہی پیغام رسانی ہے، ہدایت کرنا ہے. اللہ بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، رسول بھی ہادی ہے. ایک چیز کو اللہ نے ہدایت کا مرکز قرار نہیں دیا. کعبہ کو اللہ نے کہا ھدی للعالمین، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اب ہادی کتنے ہو گئے؟ قرآن ہادی، کعبہ ہادی، اللہ کی ذات خود ہادی، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہادی. وہ رسول مقدس فرما رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی. اللہ نے ہدایت کے 5 رستوں کا انتخاب تمہارے لیے کیا ہے. حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے. رسول خدا فرماتے ہیں جو اس کی مخالفت میں آ جائے وہ ڈوب کر فنا ہو گیا. من راکبا سفینہ، جو اس کی کشتی پہ سوار ہو جائے فمن نجا، وہ نجات پا گیا. پہلے اللہ ہادی ہے، اللہ ہادی ہے، رسول ہادی ہے، کعبہ ہادی ہے، امام حسین احمد حسین ہادی ہے، قرآن ہادی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی ذکر آیا ہدایت کا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا اور قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا. اور دنیا والوں، قرآن ہادی ہے، اس کا جس کو بھی وارث بنانا، اس قرآن کا جس کو بھی وارث بنانا کم از کم اتنی اہلیت رکھتا ہو کہ قرآن کے برابر ہدایت کر سکے. قرآن ہادی ہے، قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے. مگر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. یہ ثابت قرآن ایک ناطق قرآن کی ضرورت ہے. ہر چیز کے 3 وجود، کم سے کم 3 وجود ہیں. ایک وجود کتبی ہے، لفظ لکھ دیا قرآن، یہ کتبی شکل بن گئی. زبان سے بولا قرآن تو یہ وجود لفظی ہے. جب عینی قرآن کو کھول کی تلاوت کی تو وہ اس کا اصل وجود ہے. اور قرآن کا اصل وجود 5، 12، 14 کی شکل میں اللہ نے رکھے. قرآن خود نہیں بولتا. سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا قرآن کا عینی وجود ہے. سرکار امام حسین سے لے کر مہدی تک، سرکار رسالت مآب تک، سب یہ ہستیاں قرآن کا عینی وجود ہے. ان کو دیکھ کر قرآن کو سمجھا جاتا ہے. قرآن دعویٰ کر رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آئے میرا حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اپنے رب کی تسبیح کر، قربانی کر. بے شک اللہ گواہ دے رہا کہ تیرا دشمن ابتر ہے. قرآن نے کہہ دیا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اب اس کی تفسیر کون بنے گا؟ یہی قرآن جو بولتا ہے، اس کی تفسیر بھی تو چاہیے نا. اس کی تفسیر کو دیکھنے لیے جتنی اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، وہاں ساتھ عبادت ہے. سب سے پہلا نمونہ رسالت مآب کی خود اپنی ذات ہے. جنگ احد کا میدان ہے، رسالت مآب زخمی حالت میں کھڑے ہیں. جب رسول خدا کا دندان مبارک شہید ہوا، صحابہ رسول کو چھوڑ کر چلے گئے، تو شمع کا پروانہ علی
رسالت مآب کے گرد طواف کرتے ہوئے علی کی حفاظت کر رہا تھا۔ جیسے ہی پیغام مدینے میں پہنچا، بی بی سیدہ صدیقۃ الکبریٰ تک کہ تیرا بابا زخمی ہے، صحابہ چھوڑ کر میدان میں چلے گئے ہیں، بی بی نے اپنی عبا قبا کو پہنا، پانی کا تشت لے کر رسالت مآب کے پاس اٹھ کے میدان میں آئی، اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر نبی نے کہا بیٹی مجھے وضو کروائیے۔ کہا بابا آپ زخمی ہیں؟ کہا میں اس زخمی حالت میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بی بی نے اپنے بابا کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد نبی نے پڑھی ہے نماز۔ نماز کہاں پڑھی؟ جہاں صحابہ کی لاشیں پڑھی تھی، جہاں صحابہ کی لاشیں پڑی تھی۔ نبی خود زخمی ہے، علی شیر خدا زخمی ہے، سب زخموں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نبی نے نماز ادا کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ادا کرنے والی ذات دے کر کہتی ہے یہ ہے تفسیر قرآن، یہ ہے تفسیر قرآن۔ یہاں سے نکلیے سیدہ جناب صدیقۃ الکبریٰ کو دیکھیے، جناب سیدہ کبریٰ زخمی ہے اور حالت مسلح میں ہے، بی بی کا پہلو پہ ہاتھ ہے مگر تصویر خدا نہیں چھوڑ رہی، ساتھ اپنی ذات کی قربانی بھی دے رہی ہے، اس ذات کی عبادت بھی کر رہی ہے۔ امام حسن کو دیکھو، حالات روزہ میں ہے اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے تو کمال کر دی، 72 لاشوں میں کھڑے ہو کر امام نے سجدہ شکر ادا کیا، پروردگارا تو نے کہا تھا نا میرے نانا سے یہ کوثر عطا کی ہے، اس کوثر کی تشبیہ حسین ہے نا۔ پروردگارا سب نے پڑھی تھی، کبھی ایک لاش میں، کبھی 2 لاش میں، یا خود کبھی زخمی تھا، میرے پاس اکبر کی بھی لاش ہے، عباس کی بھی لاش ہے، قاسم کے ٹکڑے بھی ہیں، حسین بیچ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ پروردگارا کوثر نانا کو عطا کی تھی، اس کا بیٹا تصویر کر رہا ہے۔ عینی قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ ہر کتاب بدلی گئی، توریت کو بدلا گیا، زبور کو بدلا گیا، انجیل کو بدلا گیا، مگر مجال ہے کہ قرآن کی ذات بھی بدلی جائے۔ آج کوئی ہے ہمارے بیچ میں جو قرآن کی ذات بدلنے کی طاقت کرے؟ اس طرح سے حسین نے بچایا ہے قرآن کو، قیامت تک یہ قرآن ثابت کرے گا اہل بیت سچے تھے، اہل بیت ثابت کریں گے قرآن سچا ہے، اہل بیت ثابت کریں گے قرآن سچا ہے۔ کہاں؟ نور علی نور، نورانا نعتوں میں پڑھا جاتا ہے، مگر اس کی تفسیر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اہل بیت کے۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، اہل بیت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تب مفسرین نے لکھا کہ قرآن کو جوڑ کر، میرے بھائیوں کی کتابوں میں ہے، بخاری و مسلم و کتب تاریخ میں، ایک مرتبہ حسنین کریمین مسجد نبوی میں قرآن کو جوڑ کر اس کے اوپر سوار ہے، وہ چیز الماری سے نکالنا چاہتے، صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ حسنین کریمین کے پاؤں میں قرآن ہے۔ نبی نے کہا قرآن پہ قرآن آ جائے کیا؟ حسین قرآن ہے، حسین قرآن ہے، قرآن حسین ہے، یہ ایک دوسرے کی تفسیر ہے۔ یہی واقعہ جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا تو کعبہ میں جب کتوں کو توڑا گیا تو رسالت مآب کی مہر نبوت پہ قرآن پہ علی نے قدم رکھے۔ علی نے جیسے ہی قدم رکھے تو رسالت مآب نے پوچھا آئے علی کہاں تک تیری رسائی ہے؟ کہا یا رسول اللہ قدم تو تیری دوش پر ہے مگر آسمانوں کو مس کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی میرے صحابہ کو پکار کر کہیے اگر قرآن کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، نور علی نور، تجھے بھی دیکھے مجھے بھی دیکھے۔ مجھے بھی دیکھیں مجھے بھی دیکھیں، یہ عینی قرآن ہے، ان کو سمجھیے، یہ کہنا کیا جاتے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن پکار کر کہا رہا ہے
اسوۃ حسنہ، میرا حبیب تیرا طرز زندگی اس امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور رسول کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو ہدایت چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، تو یاد رکھو کل میں نے 2 عیب گنوائے تھے انسانی زندگی کے، ایک جھوٹ، دوسری منافقت۔ آج ایک اور کا اضافہ کر رہا ہوں ابتدائی طور پر یہاں تقریر کو روک کر۔ حسد کیا ہے؟ حسد انسان کی بڑھتی ہوئی خواہشات کا نام ہے، جو دوسروں کا گلا گھونٹ کر خود اس پہ سوار ہویا جائے، یہ ہے حسد۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کی نیند کو تباہ کر دیتا ہے، اور ممکن نہیں والا فرماتے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا، اور حسد کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ ہمارا چاہنے والا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو نہیں سکتا۔ حسد سے مولا فرماتے بچیے، حسد تمہاری عبادات کو ختم کرے گا، تمہارے دل کی بربادی کر دے گا، تمہارے ذہن کو برباد کر دے گا۔ جس ذہن و دل میں تربیت پاتی ہوئی توحید اجاگر ہو رہی ہے، اس میں حسد کو جگہ نہ دے۔ اگر رسول خدا فرماتے ہیں کسی کی کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے تو اس ذات کا شکر ادا کر اور سر سجدے میں رکھ کر مانگ پروردگارا تو علی کل شیء قدیر، جس کو عطا کیا ہے اس کو اور عطا کر، اور اسی کے صدقے میں مجھے بھی عطا کر۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری درسگاہ ہے۔ جس درسگاہ پہ آپ بیٹھے ہیں اسے بڑی کوئی درسگاہ نہیں ہے، جہاں جو آ کر بیٹھتا ہے معمولی بھی ہو تو معمولی نہیں رہتا۔ یہ حسین کا فیضان ہے کہ جو اس در پہ آ جاتا ہے اس کو نواز کر بھیجتا ہے، جہل سے جہل بھی آئے، ناداں بھی آئے، کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتا ہے۔ جھوٹ، منافقت اور حسد کو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ ہم جس ہستی کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، یعصوب المسلمین، اس دامن سے جوڑ کر ان عیبوں میں رہ کر زندگی برباد کرنی ہے تو علی کا دامن پکڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر علی کا دامن پکڑنا ہے اپنے آپ کو بلند کر کہ علی کہے میرا چاہنے والا ہے، یہ ہے کردار۔ مولا فرماتے ہیں نا، کل میں نے جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں عزت کی حفاظت کے لیے کوئی منتخب کرے تو تجھے کرے، امین کہے تو تجھے کہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تو قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے تو میں علی کہوں جو اس کی 1000 رکعت نوافلہ ایک رات کی ہے، یہ میرا نمازی آ رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا سجاد تجھے دیکھے کہے یہ نمازی آ رہا ہے، یہ روزہ دار آ رہا ہے۔ میرا بیٹا باقر دیکھے اس نے اہل بیت کے علم کی حفاظت کی تھی۔ کبھی کوئی تقی جواد آ کر سامنے دیکھے یہ سخی تھا، اس نے کنجوسی نہیں کی تھی، اہل بیت کے ماننے والوں کی مدد کی تھی۔ ایک مومن کی حاجت پوری کرنا 70 طواف کعبہ سے افضل ہے، 70 طواف کعبہ سے افضل ہے، اعتکاف کعبہ سے افضل ہے۔ یہ باتیں شاید جمعے خطبے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تفصیل میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، علی کے دامن سے جڑے ہوئے۔ قرآن ہادی ہے، اللہ ہادی ہے، رسول ہادی ہے، اہل بیت ہادی ہے، کعبہ ہادی ہے۔ اتنے بڑے ہادی لے کر پھر بھی بندہ گمراہ رہ جائے تو پھر اس بندے کی شومی قسمت ہے، وہ بدبخت ہے۔ جس طرح رسول فرماتے ہیں بندہ پالے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو اور پھر اللہ سے بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ رمضان کا مہینہ ہے جو ہے نزول قرآن کا مہینہ، اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور محرم ہے طویل قرآن کا مہینہ۔ اگر محرم کو بھی انسان پالے اور مجلس حسین میں بیٹھ کر غم حسین میں آنسو بہا کر اللہ سے گناہ نہ بخشوا سکے، اس سے بھی بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ پہچانیے اپنے آپ کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا محمد کسی کا باپ ہے اور یہ خاتم النبیین ہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ سمیع
بصیر ذات خدا کی ہے، علیم خبیر ذات خدا کی ہے، علی عظیم ذات خدا کی ہے۔ پروردگار کہہ رہی ہے آئے میرا محمد، نہیں کہا ما کان محمد، نہ یا کہا محمد۔ پہلی آیت ہے قرآن میں، اللہ نے ٹوٹل قرآن میں 4 جگہ پہ ذات محمد کو صرف محمد کہہ کر پکارا ہے۔ وما محمد الا رسول، ما کان محمد، اور ایک مقام ہے جہاں احمد کہہ کر پکارا ہے۔ مگر اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو پکارا ان کے نام لے کر کہتے ہیں یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یا عیسیٰ، یا ہارون، اے ادریس، سب کو ناموں سے کہتا رہا، مگر ذات مصطفیٰ کو یا نہیں کہا، صرف محمد کہا۔ محمد کہہ کر اللہ نے کلام کو روکا، کہا دنیا والے سمجھو جس ذات کو آج تک میں یاسین کہتا رہا، ذات مصطفیٰ کو اللہ نے اس نام پہ کم پکارا ہے، ہزارہ مقام کہ اللہ نے اپنے رسول کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، تاہا کہہ کر پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، یاسین والقرآن الحکیم کہہ کر پکارا۔ کبھی تاہا کہتا ہے، الم نشرح لک صدرک، دعویٰ کر کے اللہ کہتا ہے اے محمد۔ پروردگارہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ سب نبیوں کو میں نام سے یاد کرتا رہا ہوں، یاد رکھ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ رسول نے کمبل کب اوڑھا تھا؟ اپنی ذات پہ قیاس کیجئے، کمبل ہم اوڑھتے ہیں سردی کے دنوں میں، کتنی دیر کے لیے جب بستر پہ جاتے ہیں۔ نبی نے چند لمحوں کے لیے کمبل کی گرمی محسوس کی، اللہ کے حبیب کی ادا اس کمبل میں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آیت بنا دی، یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ چادر کو اوڑھ کر چلے تو یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ جو چادر چند لمحوں کے لیے محمد کی ذات کو اپنی گود میں لے لے، اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ اس کی آیتیں اتارتا ہے۔ جو 12 سال لے کر محمد کو گود میں بیٹھا رہا، جو کمبل چند لمحوں کے لیے رات کے لیے ذات مصطفیٰ کو اپنی گود میں لے لے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ جو چادر مصطفیٰ کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود میں لے لے تو اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ جو ابو طالب 40 سال تک جناب رسالت امام کو گود میں لے کر کھانا کھلاتا رہا، مسلمان اسی کے کلمہ پوچھتا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ ابو طالب آیت اللہ ہے، کہ اللہ کی آیت ہے۔ ایک کمبل، ایک چادر چند لمحے کے لیے محمد کو گود میں لے تو اللہ آیتیں نازل کرتا ہے۔ جو 12 سال تک اٹھاتا رہا، 40 سال تک کھلاتا رہا، کیا وہ کافر ہو گیا؟ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، بات آگے ایمان ابو طالب پہ، صلوات پر محمد علیہ بیت محمد۔ جناب ابو طالب کے دور میں، مکی دور میں، رسالت مآب ایک دن مکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر گم ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ مشرک میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کہاں چلا گیا؟ اپنی ہاشمی جوانوں کو بلایا، کہا تلواریں لے لو، آستینوں میں چھپاؤ، جتنے مکہ قریش کے سردار ہیں سب کے پہلو میں جا کر بیٹھ جائیں۔ غلاموں کو بلایا، چھوٹے خنجر لے کر ان سرداروں کے پاس بیٹھ گئے۔ جب میں اگر محمد کو لے کر نہ آؤں تو سب کے سینے میں خنجر اور تلواریں گاڑ دینا۔ خود ڈھونڈتے ہوئے کعبہ سے باہر نکلے، کوہ قبیس کو کراس کیا، طہا کو کراس کیا۔ جب تیسرے پہاڑ کو کراس کر کے ابو طالب نیچے اترے، ایک خوبصورت پہاڑی پر ذات مصطفیٰ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ علی پیچھے محمد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ محمد کو ڈھونڈنے نکلے تھے ابو طالب، گم تو دونوں ہوئے تھے، گم تو دونوں ہوئے تھے، صرف محمد کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ یہی رسالت مآب کی حفاظت کا بندوبست تھا، اگر میرا علی چلا جائے تو چلا جائے مگر محمد کو کچھ نہ ہو۔ کہتے ہیں جب نماز پڑھ رہے تھے تو جناب ابو طالب کے پاس 2 شخص اور تھے جن کا تاریخ میں نام نہیں لکھا۔ جیسے ہی ذات مصطفیٰ نے نماز کو ختم کیا، ابو طالب آگے بڑھے، بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا محمد
تیری وجہ سے پتہ کیا ہو جاتا کا کیا ہو جانا تھا، مکہ کے قریشوں کی گردنیں اٹھ جاتی. اگر تو مجھے نہ ملتا، آج جتنے بھی تھے ایک جملہ وہاں پہ رکھ کے کہا جناب مطلب اگر بیٹا محمد آج تجھے نہ ملتا تو قیامت تک آنے والے مشرکوں کی گردنیں ابو طالب اٹھاتا رہتا. ابو طالب کا ایمان پوچھتے ہو. وہاں پہ علی کے مرتضیٰ سے جو ساتھ بندے تھے نا دونوں، انہوں نے کہا علی محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اپنے بابا سے اجازت لی تھی. بے صاحب علی نے جملہ کہا کہ اللہ نے مجھے خلق کرنے کے لیے میرے باپ سے اجازت لی تھی. کہ اپنے باپ سے اجازت لی ہے، عبادت محمد کے پیچھے کر رہا ہے. کہ کیا اللہ نے بھی میرے بابا سے اجازت لی تھی کہ علی کو خلق کر رہا ہوں؟ جناب ابو طالب دیکھ کر مسکرائے. یہ ابو طالب کا لال ہے. واپس آئے، ہاتھ ہیں پکڑے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ کے، کعبہ میں آئے. جلال ہے چہرے پہ. قریش مکہ کے اندر کہتے ہیں ہے ابو طالب چہرے پہ جلال کیسا، جمال کیسا؟ کا بتاتا ہوں. ہاشمیوں کھڑے ہو جاؤ، غلاموں کھڑے ہو جاؤ، خنجر اور تلواریں باہر نکالو. حیران رہ گئے مکہ کے مشرک. یا ابو طالب یہ کیا ہے؟ کہ میرا بیٹا محمد ہو گیا تھا غیب. میں نے کہا مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اگر میں نامراد لوٹ آؤں، محمد میرے ساتھ نہ ہو، تجھے تلواریں خنجر تمہاری گردنیں اڑا دے. یہ آج میرا منصوبہ تھا. دنیا والوں یاد رکھو، جہاں پہ شعر کہا جناب ابو طالب نے، آئے قریش مکہ یاد رکھو، انت لبو خذو محمدن کما موسیٰ. اور دنیا والوں یاد رکھو، میں ابو طالب نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے. اور میں نے جس طرح توریت میں موسیٰ کے کمالات پڑھے تھے، اسی طرح محمد کے کلامات پڑھے تھے، محمد کے القابات پڑھے تھے. اگر آج نہ ملتا تو تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا. اتنی بڑی تاریخ، اتنے بڑے جملے یہاں پہ روک کر قرآن کی طرف آئے. اہل بیت قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ سورہ مزمل پاک اللہ فرما رہا ہے، اے موسیٰ کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے موسیٰ میں تجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا. حبیب یاد کر، جس طرح موسیٰ گئے تھے فرعون کی طرف، ویسے اس امت میں تجھے بھیج رہا ہوں. جناب ابو طالب نے یہ جملے کہے تھے مکہ کی سرزمین پر. سورہ مزمل نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ نے ان جملوں کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ مزمل کی آیت بنا دی. ایمان ابو طالب جن کے الفاظ اللہ قرآن بنائے. یہ حبیب خدا ہے. جناب ابو طالب ایک لقب ہے حبیب خدا. جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ حبیب خدا ہے. در کیجئے یہ گھر کتنا عظیم تھا، جہاں تاریخ نقل کرتی ہے اور کیوں دنیا نے ہی مانتی. مثل موسیٰ جناب رسول خدا کو رک جاتی ہے. جناب رسول خدا کی حدیث ہے، یا علی انت و انا من نور واحد. تیرا نور میرا نور ایک ہے. یا علی انت کا مثل ہارون، تو مثل ہارون کی ہے. انا کا موسیٰ، میں موسیٰ کی طرح ہوں. ایک تہذیب الاسلام ابن حجر اسقلانی نے کتاب میں روایت کی ہے، کسی سے پوچھا گیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا انا کمثل موسیٰ وعلی کمثل قارون. قارون ہے تاریخ میں ایک بخیل شخص، علی سے بغض کی وجہ سے روایت کو بدلا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں اسی محقق سے، اسی مفسر سے جس نے علی کے لیے قارون کا لفظ کہا. اللہ نے موسیٰ کے مقابلے میں محمد کو بٹھایا تو وہ نبی تھا. اگر تو نے علی کو قارون سے تشبیہ دینی تھی، تاریخ لکھتی ہے قارون کے پاس سے خزانے پیسے کافی تھے. علی کو پوری تاریخ میں لکھا، میرا عقیدہ ہو یا نہ ہو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی مفلس الحال تھا. میں نے کہا اگر علی کو ہارون سے تشبیہ پسند نہیں تھی، قارون سے دینی تھی، پہلے علی کے پاس مال جمع کرتا. اگر تجھے علی کے پاس مال نظر نہیں آتا تو کم از کم علی کو قارون میں مقابلے میں کھڑا ہونے سے پہلے علی کو چھوڑ دیتا، کسی غنی کو تلاش کر لیتا.
کہا لقد ارسلنا موسیٰ الی فرعون بآیاتنا سلطانا مبینا الی فرعون وحامان وقارون، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ تین عہدے اللہ نے بتائے ہیں موسیٰ کے کہ میں نے نزول کیا، پھر بھیجا ہے کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ فرعون کون تھا؟ بادشاہ وقت، نمائندگی کر رہا تھا حکومت کی۔ حامان کون تھا؟ یہ ایک چلاک شخص تھا۔ قارون ایک دولت مند کنجوس شخص تھا۔ تینوں نے قرآن کہتا ہے عہد کیا کہ ہم موسیٰ کے دین کو نہیں چلنے دیں گے۔ موسیٰ کے دین کو تین نے برباد کیا۔ کون سا؟ ہارون کے مقابلے میں حامان اور قارون، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، ایک حکومت والا جو سب سے بڑا تھا، ایک چلاک تھا جو سے چھوٹا تھا، تیسرا غنی تھا مگر کنجوس تھا۔ تینوں نے موسیٰ کو برباد کیا۔ اللہ نے کہا حبیب یاد رکھ، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے فرعون کے دربار میں اگر سانپ اٹھانے والے وہ جادوگر کہتے آمنا باللہ علی رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہارون کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تین گواہیاں دے رہے تھے۔ اس لیے امت جناب علی کو ہارون جیسا نہیں مانتی۔ اگر محمد رسول اللہ پر رک گئے اور ہارون جیسا مان لیا تو پڑھنا پڑے گا علی مصطفیٰ کے دین کو بھی تینوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ جو سب سے بڑے تھے ابو جہل، ابو لہب، آس، شاید آپ تیسرے نام کچھ اور سمجھ رہے ہوں، آس، عمر ابن آس کے بعد یہ تین تھے۔ ابو جہل سب سے بڑا نادان تھا، ابو لہب چلاک تھا خاندان رسالت سے، آس چلاکی میں ماہر تھا، چلاکی میں مہر تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابو جہل پہ لعنت کی، آس پہ لعنت کی۔ جب ذات مصطفیٰ کو کہا یہ ابتر جا رہا ہے، یہ کوثر اسی کے مقابلے میں آئی تھی، ابتر اس کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے مولا نے کہا تھا عمر ابن عاص سے خطبہ دیتے ہوئے، کہا تجھے تیرے باپ کا پتہ ہے؟ تجھے تو ذات خدا نے کہا ہے تیرے باپ کو تو ابتر ہے، جس کو اللہ کہے ابتر ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ علی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، آس، تینوں نے ذات مصطفیٰ کے دین کو نقصان پہنچایا اور اللہ نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب۔ اے ایمان والو، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کا، برباد ہو جائے، اس کی زندگی دولت اولاد اس کے کام نہ آئے، وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی مار جائے جہنم میں۔ یا اللہ، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی زوجہ کا لفظ استعمال کرتا، عورت کا نام کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کہا سننے والے قرآن کو غور سے پڑھ، ابو طالب کے خاندان سے ہے ابو لہب، سکا چاچا ہے، مگر اس نے ذات مصطفیٰ سے کی ہے غداری۔ میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی خونی رشتہ دار ہو مگر محمد کا پیروکار نہ ہو، میں اللہ کرتا ہوں لعنت، جو سکے رشتوں کو اللہ توڑ دے، جوڑنے والوں کو کیسے معاف کر دے گا؟ سگے رشتے کو توڑ رہا ہے، خونی رشتوں کو توڑ رہا ہے، جو جوڑنے والے اللہ پسند کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی زوجہ کا نام، اس کی زوجہ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا، جو بھی عورت جس بھی دور میں مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے وہ اسی ابو لہب کی عورت جیسی ہوگی۔ یہی تو کردار قرآن ہے، قرآن تفسیر کرتا ہے۔ تینوں نے نقصان پہنچایا تھا موسیٰ کی شریعت کو، تینوں نے نقصان پہنچایا محمد کی شریعت کو۔ اتنا ہی کمال ہے ذات مصطفیٰ کا، تین جتنے بھی بڑھ جائیں مگر فتح محمد کی اللہ۔
तीन जितने भी बढ़ जाए मगर एक साथ देने वाला है ना, शाह मर्दां, शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, जो मोहम्मद के साथ है, जिसने सबसे पहले मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ी थी। जब ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था, मोहम्मद इबादत कर रहा था, साथ अली था। जब इकरार करवाया अपनी नबूवत का तो साथ अली था। जिसने पत्थर उठाया वो हाथ सलामत ना रहा, जिसने तलवार उठाई उसका हाथ कट गया। जिस गर्दन ने पढ़ के मोहम्मद को देखा ना वो गर्दन रही। जब अली मोहम्मद के साथ था, तीन क्या करते? निस्बत समझिए, किरदार मुस्तफा हमारे लिए नमूना है। दीन की हिफाजत करना, जो भी अली के साथ था, जिसने भी अली का साथ दिया, इतना बड़ा तो था ना कि अली का मुकाबला ना कर सका तो वर्कों को उठा लिया नेज़ों पे। एक ने वर्कों को उठाया, सामित को उठाया, दूसरे ने नातिक को उठाया, मगर अली फिर भी फाते रहा। उसकी वजह है कि जिस जिस रग में अबू तालिब का खून था, जहां जहां अबू तालिब का खून दौड़ता था, वो रिसालत के दीन की हिफाजत करता रहा। दुनिया वाला अगर अबू तालिब को काफिर कहने से तेरा हाजमा ठीक रहता है तो जिसको भी मान ले, मगर याद रख अबू तालिब ने दो किरदार पाले। एक का नाम मोहम्मद है, वो सैयदुल अंबिया बना। एक का नाम अली है, वो सैयदुल औलिया बना। दो किरदार पाले थे अबू सुफियान ने। एक सैयदुल औलिया का कातिल बना, एक सैयदुल शुहदा का। कहाँ पे नाज़िल हुई? जब तलवारें टूट रही थी, घमसान की लड़ाई थी, तलवार पे तलवार टूट रही है, मुस्तफ़ा के परवाने छोड़कर भाग रहे हैं। अली तवाफ कर रहा है काबा की तरफ, ज़ात मुस्तफ़ा का। जब तलवार टूटी ना, तीसरी तलवार टूटी, अली दौड़ते हुए मुस्तफ़ा के पास, आका मेरी तलवारें टूट रही हैं, कुछ हो जाते हैं। जो चूल्हे निकले, उधर से जबरी सना लेके आया, सात जुल्फ़िकार लेके आया। कहा है अल्लाह के नबी, ये तलवार अली को दे दे और ये नारा मैं बुलंद करता हूँ मैदान में, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ना इस जैसी कोई तलवार है, ना इस जैसा कोई तलवार है। apa basket किरदार मुस्तफ़ा और मदद मुर्तज़ा ये मामूली नहीं है। जिस तरह तारीख मुश्किल कुशा के नाम से अली को जानती है, ये सिर्फ तेरा मेरा मुश्किल कुशा नहीं है। अल्लामा हुसैन बख्तियार ने तफसीर अनवार नजफ़ में लिखा है, जब नूह की कश्ती परवाज कर रही थी पानी में, तो एक मरतबा एक पहाड़ के करीब आई तो शैतान ने पत्थर को उठाकर बेड़ी पे डालना चाहता था। तो एक मरतबा आवाज आई, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, मेरी मदद कीजिए। इधर उस पत्थर का बुलंद होना था, एक नकाबपोश हाजिर हुआ, उसने तलवार मारी, उसका हाथ काट के अपने साथ ले गया। उसके बाद पत्थर नहीं उठा, पश्ती फराज पत्ती हुई, अपनी जगह पे जाके रुकी। एक मरतबा रिसालत माफ की जिंदगी में शैतान आया माफी मांगने के लिए, मैंने तौबा की थी जब सजदा नहीं किया ना आदम को। आज तक लानत का तौबा है, मगर अल्लाह ने तुझे बनाया है रहमत लिल आलमीन, तो आलमीन के लिए रहमत है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शफाअत कर। रिसालत माफ ने जुमला कहा, आए शैतान आज भी आदम की कब्र को सजदा कर दे।
یہ باتیں ہو رہی تھی رسالت مآب کی اور شیطان کی، اتنے میں مولا علی داخل مسجد ہوئے، جیسے ہی علی کو دیکھا چھپ کر منبر کے پیچھے ہو گیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں عزازیل کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس کو تو پہچانتا ہے؟ کہاں پہچانتا ہوں، تب سے تو میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، تب سے تو میرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ کہا کیسے پہچانتا ہے؟ کہا میں اس کو تب سے پہچانتا ہوں جب کشتی نو بلند تھی، اپنے طولوں پہ جا رہی تھی، مجھے کہا گیا کہ میں اس پہ پتھر ڈالوں، میں نے پتھر ڈالنے کے ارادہ کہ یہ ہستی جو سامنے آ رہی ہے یہ سامنے، اس نے تلوار ماری، میرا ہاتھ کاٹ دیا اور آج تک ہاتھ اسی کے پاس ہے، میرا ہاتھ تو لے کر دے دیجئے۔ مولا فرماتے علی ہاتھ کہاں ہے؟ کہا جہاں پہ کاٹا تھا وہیں پہ۔ مولا نے ہاتھ کو بلند کیا، جہاں پہ ہاتھ تھا وہاں سے ہاتھ لیا، لعاب دہن علی لگا، ہاتھ اس کا سلامت ہو گیا، ہاتھ اس کا سلامت۔ علی ہے مشکل کشائے انبیاء، مگر ایک میدان ایسا بھی ہے جب لوگ کھا کر تھک گئے، علم اٹھا کر تھک گئے، مگر موقع فتح نہیں ہو رہا، جنگ فتح نہیں، 1 مہینے تک لوگ کھا کر بھی تنگ آ گئے، علم اٹھا کر بھی تنگ آ گئے، مگر جیسے ہی ذات مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے تیوروں کو دیکھا، یہ گھر جانے کو تیار ہے، لڑنے کو تیار نہیں، علم اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مرحب اپنا سر کھڑکی سے باہر نکالتا ہے تو فوری واپس چلے آتے ہیں۔ کہا میں تجھے جانتا ہوں، تیرا 7 من کا گرز ہے، ہم تیرے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو گئے؟ اس کا سر نکلتا، سلار پیچھے بھاگ آتا، سلار پیچھے بھاگ آتا تھا، جیسے ہی سر نکلتا سلار پیچھے آتا تھا۔ اللہ نے کہا اے محمد مصطفیٰ اپنی فوج کو نہ تھکا، اس کو بلا جس کو آدم نے بلایا تھا، جس کو نوح نے بلایا تھا، جس کو موسیٰ پکارتا رہا، جس کو عیسیٰ پکارتا رہا، اس شیر خدا کا نام لے۔ جیسے ہی توحید کی آواز آئی، علی کی زبان کے لیے محمد کی زبان سے جملہ نکل، ناؤد علی جان، علی جان۔ تاریخ لکھتی ہے اس وقت مولا علی کا نماز فجر کے لیے ایک قدم مدینے میں مسجد کے باہر تھا، ایک مسجد کے اندر تھا، جیسے ہی جملہ نکلا ناؤد علی جان مظہر العجائب، علی نے مڑ کر کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے کمبر جاؤ میرا گھوڑا تیار کرو، میری ذوالفقار لے کے آؤ۔ علی آمادہ ہوئے، کمبر کہتے مولا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ میرے مولا نے خیبر میں مجھے ہے بلایا، میرے مولا پہ ہے مشکل، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہ مولا مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ کہ دل پہ تیری جگہ نہیں، دل پہ تیری جگہ نہیں ہے۔ کہ مولا پھر جانا تو ہے، میں نے تیرے ساتھ تیرا غلام ہوں، تیرے گھوڑے کو پکڑتا ہوں۔ مولا نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کو، تاریخ لکھتی ہے مولا کی رکاب کو پکڑا، مولا نے کہا 10 تک کمبر گنتی کو گن۔ کہاں پہ کمبر ہے؟ مدینہ کہاں پہ ہے؟ خیبر کا میدان 80 میل کا ہے فاصلہ۔ مولا کہتے 3-10 گن۔ مولا فرماتے کمبر میرے گھوڑے کے رکاب کو پکڑ، پکڑنے کے بعد تجھے بتا دوں کرنا کیا؟ کمبر کہتا ہے میں نے گنا تھا 1 2، جب 3 پہ پہنچا مولا نے کہا کمبر 3 کو چھوڑ دے، سامنے دیکھ نبی کا خیمہ ہے۔ کمبر 10 کی گنتی کہاں پہ؟ 3 تک پہنچا، 3 کو چھوڑ دے، وہ ہے نبی کا خیمہ۔ جیسے ہی ایک صحابی نے دیکھا، کہا مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہو یا رسول اللہ، وہ آگے جس نے آدم کی مدد کی تھی۔ یا رسول اللہ کون ہے تیرے پاس ایسی معرفت والی باتیں رکھنے والا جو آدم کی باتیں کر رہا ہے؟ تیرے صحابہ کو تو اتنی معرفت ہی نہیں، کیونکہ تو نے کہا ہے علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، یا محمد کو علی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کو میں اور علی جانتے ہیں، کوئی اور جانتا ہی نہیں کہ اس نے آدم کی مشکل کشائی کی تھی، نوح کی مشکل کشائی کی تھی، عیسیٰ کے پاس گیا تھا، کبھی کوہ طور پہ چمکا تھا۔ اے اللہ یہ کیسے باتیں کر رہا ہے؟ کہا جب معراج پہ گیا تھا، جب وہاں پہ اللہ اور میرا کلام ہوا تھا، جب زمین پہ واپس آیا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا جو صحابی مجھے مدائن سے آتے ہوئے علی کی پہلے خبر دے میں اس کو اپنے منہ مانگا انعام دوں گا۔ جیسے ہی جناب سلمان نے خبر دی تھی اور ساتھ علی نے کہہ دیا تھا وہ 30,000 کلام سن لینا جو خاصوں والا تھا۔ نبی نے کہا سلمان جانتا ہوں تو رازدان ہے لیکن یہاں بیان نہیں کرتا، میرے ساتھ آئی۔ باہر جنگل میں لے گئے، کلام بتایا، وہیں سے سلمان کو پتا تھا کہ علی کی شان کیا ہے۔ جب کوئی پوچھتا تھا سلمان سے جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے علی کو سلمان کہتا میں نہیں جانتا۔ اور سلمان کی جو شان تھی کسی کی لاش پاس بھی پڑی رہے 3 دن تک علی جنازہ نہیں پڑھاتا،
اور جس کی لاش مدینہ سے دور ہے مدین میں، ایک ہی رات میں علی نے جا کر غسل و کفن اور دفن کا بندوبست کیا ہے۔ فرق ہے کہ نبی نے منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ جس نے قمیض بھی مانگ لی تھی ابی ابن کعب، رسالت امام سے دھوکہ کرتا رہا، مگر رسالت امام اس کی عیادت کو گئے، جب مرنے لگا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا پہران اپنا کرتا مجھے دے دیجئے تاکہ میرا کفن بن جائے۔ نبی نے کرتا دے دیا۔ نبی اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے فوراً آیت نازل ہو گئی، میرا حبیب منافق کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، پیچھے ہٹ گئے۔ جس طرح نبی نے منافق کا جنازہ چھوڑا تھا، اسی طرح علی کے پاس کوئی پڑھا رہے مگر علی جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جس کا پڑھانا ہے اس کی زبان بند ہوئی۔ کہا ہے میرے غلام یاد رکھنا، جب علی آئے سلمان استقبال کرے گا۔ معرفت، پہچان، کردار کتنا بلند ہے۔ کہا یا رسول اللہ مبارک ہو مشکل کشا ہے، انبیاء آ گیا۔ جیسے ہی رسالت امام نے سنا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، جیسے صحابہ نے علی کو دیکھا جان میں جان آ گئی، جان میں جان آ گئی۔ علی کو دیکھ کر جان آ گئی۔ جیسے علی کو دیکھا رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے گیا، اپنی جوتی دی، اپنی زرہ دی، اپنا لباس دیا، مگر امامہ خیمے سے باہر نکل کر دیا۔ امامہ اپنے ساتھ سے اتارا، علی کے سر پہ رکھا۔ سلمان نے دیکھا یا رسول اللہ جوتی بھی خیمے میں، لباس بھی خیمے میں، زیرہ بھی خیمے میں، تلوار بھی خیمے میں، سب کچھ خیمے میں تھا۔ دستار بار کیوں لے آئے؟ کہا سلمان یاد رکھ، نہ زیرہ پہ جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ تخت پہ ہوگا، نہ بخت پہ ہوگا، کسی پہ نہیں ہوگی، نہ لالین پہ جھگڑا، نہ دستار پہ جھگڑا، نہ میرے بہران پہ جھگڑا، جب بھی جھگڑا ہوگا اسی دستار پہ ہوگا۔ اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بھی دیکھنا چاہے دیکھے، اس کا وارث یہ ہے۔ علی نے دستار کو پہنا۔ کہا یا رسول اللہ کہاں تک لڑنا ہے؟ کہا جب تک فتح نہ کر لو۔ 7 قلعے تھے خیبر میں، 7 قلعے، 6 کو صحابہ نے فتح کیا علی کے بغیر، ایک قلعہ گموس بچ گیا۔ جو بھی صحابی جاتا تھا واپس پلٹا تھا۔ کیا تھا؟ 3 مرتبہ پہاڑ تھے تینوں طرف سے، ایک چوتھی مرتبہ انہوں نے ایک ہمارے پوری بارگاہ جتنی کھائی ماری ہوئی تھی جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، جو آگے جاتا ہارے سے اپنا گرز لہراتا۔ کہ دیکھ رہے ہو یہ 3 من یا 7 من کا تاریخ نے لکھا ہے، جو گرز دیکھتا اس کا وہاں پہ پتا پانی چھوڑ دیتا، واپس پلٹ کے آ جاتا، مقابلہ نہیں کرنے کی ہمت تھی۔ جیسے ہی اس نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، ویسے مولا نے اس کو کہا اپنا پتھر پہ علم کو گاڑا۔ اس نے علی کو دیکھا یہ پتھر پہ علم، یہ پتھر پہ علم گاڑا آنے والا کون؟ یہودی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پہلے آنے والے اور تھے، پہلے آنے والے اور تھے، یہ آنے والا اور ہے۔ جیسے مولا نے کہا آئے حارث یاد رکھ، پہلے آنے والے اور تھے، یہ آنے والا اور ہے۔ پہلے آنے والے بزدل تھے، یہ کرار ہے۔ نبی نے ایک اعلان کیا تھا، جیسے ہی مولا کو بلایا کہا کل میں علم اس کو دوں گا، کل میں علم رایتہ غدن رجلا کرار غیر فرار، میں اللہ کا نبی کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ و رسولہ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسولوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایک تو حدیث نے ثابت کر دیا جو پہلے جاتے تھے نہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے نہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ پہلے آنے والے اور تھے، یہ آنے والا اور ہے، یہ کرار ہے، یہ غیر فرار ہے۔ کہا یا علی کہاں تک لڑنا ہے؟ جب تک قلعہ کو فتح نہ کر لو۔ کہا اچھا مولا۔ علم کو گڑا پتھر میں، حارث آئے سامنے، علی فرماتے حارث پہلے آنے والے اور تھے، میں علی ہوں۔ کہا میں حارث ہوں۔ مولا نے فرمایا حارث ہوش کر، میں کہتا ہوں میرے محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا میدان چھوڑ۔ کہا نہیں چھوڑتا۔ کہا پھر مجھ سے لڑ۔ کہا لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ علی نے کہا اگر مجھ سے بھی لڑنا نہیں چاہتا نا جزیہ دے اور چلا جا۔ اگر میرا پرسوں والی تقریر کا جملہ یاد ہو، علی کسی کی زندگی لیتا نہیں ہے، علی زندگی دیتا ہے۔ اگر کوئی جنت والی زندگی نہیں چاہتا نا دنیا والی لے لے، مجھے علی سے مقابلہ نہ کر۔ حارث کہتا ہے علی میرے لیے تانا ہے کہ جس کا قرض 7 من کا ہو اور تو 6 فٹ کا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایسے جملہ کا حارث نے قرض کو لہرایا، علی کی طرف پھینکنا تھا، علی
علی نے گوشت کے بعد کو روکا اور جیسے ہی ذوالفقار کو بلند کیا اس کا سر تن سے جدا ہوا. مرحب کو پتا چلا کہ حارث کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے. اس نے فوراً اپنے گھوڑے کو اٹھایا, اپنی زرہ کو اٹھایا. 9 من 7 من کس کی زرہ تھی, تلوار کے وزن کے مجھے نہیں پتا کتنا تھا. جیسے ہی اس نے سر دیکھا ہے حارث کا, تڑپتا ہوا باہر آیا. کہا کون ہے میرے بھائی کا سر کاٹنے والا, میں اس کی نسل کاٹ دوں گا. علی فرماتے ہیں مجھے جانتا ہے, کہا میں مرحب ہوں. مولا نے فرمایا تو مرحب ہے, میں حیدر ہوں. یہی نام تھا جو مولا نے یہاں پہ اپنا اقرار کروایا. سب میں تو نہیں, حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جیسے اس نے حیدر کا نام سنا گھبرا گیا. یہودی سے کہتا ہے میں نے سنا تھا جو حیدر ہوگا وہ مجھے قتل کرے گا, جو حیدر ہوگا وہ مجھے قتل کرے گا. یہ حیدر میں سے نہیں لڑتا, یہودی کہتے ہیں لاڑی سی اور حیدر ہے, وہ اور حیدر تھا. جو ہماری کتابیں بتاتی ہیں وہ اور حیدر ہے. اگر اس کے مقابلے سے ہٹ گیا ہماری یہودی عورتیں تجھے تانا دے دے کر مار گئی. اس نے یہ کہا علی میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں, حیدر تو اور حیدر ہے جس کا ماں حیدر رکھا. تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا تھا, تو جھولے میں ایک بات کہی تھی, حیدر سے بچ کے رہنا. مولا کا نام حیدر ہے, حیدر. جب مولا مقلد کعبہ سے باہر لے کر جناب رسالت باہر آئی, ابو جہل اس وقت شجرہ نسب کی پہچان کے لیے ایک سانپ رکھتا تھا. اس نے سانپ لے کر جھولا علی کے پاس آیا. جیسے ہی اس نے سانپ کو قریب کیا, علی نے 2 انگلیوں کے اشارے سے سانپ کو کاٹا. تر بولتے ہیں سانپ کو حیدر اتنی جلدی سے کاٹا جس کو شجاعت کہتے ہیں. وہاں سے مولا کا نام پڑا ہے حیدر, جو سانپوں کو کاٹ دے اور کاٹے بھی برابر حصوں میں, کیا فرق نہ ہو. جیسے ہی مرحب نے کہا یا علی لڑنے کے لیے تیار ہو, کہا نہیں میں نہیں لڑنا چاہتا, پہلے تجھے دعوت دے تو جنت چلا جا, میرے سردار کا کلمہ پڑھ لے, جزیہ دے دے, وہ چلی سے نہ لگ واپس چلا جا. کہا نہیں, میں علی زندگی لینے نہیں چاہتا. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی ذوالفقار بلند ہو اور پھر کوئی بچ کے چلا جائے. مرحب نے یک وقت 70 وار تک علی پہ وار کیے. علی روکتے رہے. جیسے ہی علی نے ذوالفقار کو بلند کیا, مرحب کی زرہ کاٹتی ہوئی برابر حصوں میں مرحب کے ہوئے 2 ٹکڑے. جیسے یہودی نے دیکھا, علی نے اپنے در میں ایسے ہاتھ ڈالا, خیبر کانپا اور صفیہ بنت حی کا چہرہ زخمی ہو گیا. اس نے کہا خیبر کو ہو کیا گیا ہے, خیبر کو ہو کیا کہ جیسے خیبر کے بارے میں سنا کہ علی جیسا کوئی شیر ہے جس نے در میں ہاتھ کو ڈالا ہے, اس کی زرہ سے گر گئی. مولا نے 70 گز لمبے دروازے کو, کہ 18 گز مکتر تاریخ ہے, اٹھایا 20 گز کھائی پہ ڈالا اور صحابہ سے کہا گزر جائیے, اندر جا کے مال کو لوٹیے. صحابہ گزر رہے تھے. علی نے ہاتھ پہ خیبر کے در کو بلند کیا. ایک مطلب صحابی نے کہا علی کے نہ پاؤں زمین پہ ہیں نہ اوپر ہیں, علی ہے کیا؟ جیسے رسول نے کہا علی کے بارے میں سوچ رہا ہے, یاد رکھ یہ علی تو جیسا نہیں, ہاتھ پہ اس کے دروازہ ہے نیچے جبرائیل کے پر ہے. علی کی شجاعت, علی کی برابری تاریخ لکھتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. اہل بیت اطہار میں ثابت کیا ہم ہیں کون, جو محمد کی اتباع ہے. کبھی حیدر نے اقرار کیا کہ میں محمد سے بڑا ہوں. عام ہستی ہے مولا علی, عظیم ہے ہستی, مگر غلام مصطفیٰ ہے. یہ غلام مصطفیٰ ہے, ذات مصطفیٰ کا غلام. انا عبد من عبید محمد, میں علی محمد کا غلام ہونا پسند کرتا ہوں, برابر ہونا نہیں. اور جو میں نے کل کہا تھا, کل بتاؤں گا کہ انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, وہ محمد کی ذات نے کہا تھا. سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے, جنہوں نے کہا تھا ان کے لیے کافی ہوگا, مگر ہمیں سمجھنے کے لیے اہل بیت کی تفسیر کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد کو, اے ذات مصطفیٰ اپنی چادر میں لے لے. جیسے ہی مصطفیٰ نے چادر میں 4 ہستیوں کو لیا, علی کو لیا, زہرا کو لیا, حسنین کریمین کو لیا, اور ذات مصطفیٰ مسکرا فرماتی ہے اے علی, اے فاطمہ, حسن حسین, انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ہوں. صلوات پڑھی میں تم جیسا ہوں. اہل بیت محمد جیسے. صحابہ سے نہیں کہا, امتی سے نہیں کہا, چادر کے نیچے کہا انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ہوں, میں تم جیسا ہوں, میری اتباع کرنا.
دنیا داروں اگر میں محمد چلا جاؤں تو اہل بیت کی اتباع کروں. اسی وفا کے وعدے کو نبھاتے ہو حسین کربلا. مدینے کو چھوڑا روتے ہو حسین نے, ماں کی قبر کو چھوڑا روتے ہو حسین نے, حسن کی قبر پر الوداع کیا روتے ہو حسین نے, کعبہ میں 8 ذی الحج کو احرام کو توڑا حسین نے. ایک مرتبہ کعبہ کی طرف رک کر گئے تھے, کعبہ مسلمان تیرا حج نہیں کرنے دیتے, مگر یاد رکھنا تیرا کوئی ایک مرتبہ حج کرے گا ثواب ایک حج کا ہوگا, مگر مجھے حسین کی قبر جو ایک مرتبہ زیارت کرے گا اللہ اس کو 90 حج مقبول میرے نانا محمد کا ثواب دے گا. کعبہ یاد رکھ, تیری چادر کو بچانے کے لیے میں اپنی بہن کی چادر دوں گا, تیرے رکنوں کو بچانے کے لیے میں عباس کے بازو دوں گا. 2 محرم کو حسین پہنچے کربلا کی سرزمین پر, اور نے لگام میں ہاتھ ڈالا کہ حسین تم میری اتباع میں ہے, جہاں میں چاہوں گا وہاں تو جائے گا. ایک مرتبہ ہر کے سینے پہ ہاتھ ہمارا امام نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں رو, جیسے جملے کا حسین کے سامنے ہر بیٹھ گیا, کہا حسین اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی, تیری ماں زہرا نہ ہوتی, یہی جملہ تجھے ہر کہتا, مگر مجبور ہوں, تیری ماں بتول ہے, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس کی ماں کا اتنا احساس ہے اس کے ساتھ ثانی زہرا بھی ہے, اس کو جنگلوں میں تو رلا رہا ہے. ایک مرتبہ 10 محرم کا دن آیا اور ہاتھ بندھے ہوئے حسین کے پاس آتا, آقا جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے, مگر جنگ نہیں ٹل رہی, میں اور تیرے خون میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا. ایک مرتبہ اور سینے سے قرآن لگائے ہوئے, پسے کا تن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور کو سینے سے لگایا. حسین نے کہا اور تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے, تو آخرت میں بھی ہو رہا ہے. حسین کو دیکھ کر اور مسکرائے اور پھر رونے لگا کہ حسین اتنا بڑا مجرم اور اتنی بڑی سخاوت کا اللہ ہے نا رؤوف الرحیم, وہ کریم ذات ہے, میں اس کا مظہر ہوں. میں تجھے اب بھی معاف کرتا ہوں, قیامت کو بھی معاف کرتا ہوں. میں تجھے اپنی ماں زہرا کا رومال عطیہ کرتا ہوں. اور نے اتنا سنا کہ اندر سے بی بی نے آواز دی, بھیا اور میرا سلام ہو. جیسے ہی بی بی نے سلام کیا اور دھاڑے مارتا ہوا رونے لگا کہ حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تیری بہن غلام کو سلام کر رہی ہے. کہتا ہے آقا مجھ میں عنایت کیجئے, میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دی. علی ابن حر چلا جنگ کے لیے, مولا نے اجازت دے دی. اس کے بیٹے نے جنگ کیا, 18 یا 20 بندوں کو فنار کیا. ایک مرتبہ آواز دی, یا ابتا ادرکنی, میری مدد کیجئے. ادھر مدد کا نام آنا تو حسین اٹھے, بھاگ کر علی ابن حر کو لاشوں کو اپنے زانوں پہ رکھا. جیسے ہی حر نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر حسین کی گود میں ہے, کہا مولا کتنا عظیم امام تو ہے, میں تو بھول گیا تھا میرا بیٹا. مولا نے کہا اور تو بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا, تیرا بیٹا جوان ہے, تو ضعیف ہے. میں کہتا مولا اب اور بھی جوان تھا, بیٹا بھی جوان تھا, باپ لاش نہیں اٹھا سکا. ایک مرتبہ 10 محرم کا دن جب اکبر کی لاش اور حسین ضعیف